मुस्लिम लड़कियां क्यों गैर मुस्लिम लड़कों के साथ शादियां कर रही हैं, जानिए असल वजह। आज मुसलमानों की नस्लों में, मुसलमानों के खानदानों में ये जो औरतें नंगी फिर रही हैं, ये बाल कटाई हुई जो फिर रही हैं, इनको एहसास तक नहीं है कि हम जो है गली की कुतिया से बदतर हम मकाम पर आ चुकी हैं। और ये मर्द उनके गुलाम बनकर जो पीछे पीछे लट्टू की तरह जा रहे हैं, ये सब मुसलमानों के अंदर ये तहजीब कहाँ से आई, ये तमद्दुन कहाँ से आया। मुसलमान की औरत क्या किसी को नाचना देखना गवारा कर सकती थी? क्या मुसलमान की औरत किसी को गाता हुआ देखना बर्दाश्त कर सकती थी? आज सिनेमा खानों में गैर कौमों से ज्यादा बुर्का पहनने वालों की तादाद क्यों ज्यादा है? आज सिनेमा खानों में कल्बों में गैर अक़वाम से ज्यादा ये नबी का नाम लेवाओं की तादाद ज्यादा है। कहाँ से इनको ये सबक मिला? कहाँ से उनको ये दर्स मिला? ये सबक इन्हीं स्कूलों से मिला, ये सबक इन्हीं कॉलेजों से मिला, ये सबक इन्हीं कॉन्वेंटों से मिला कि भाई दुनिया आगे बढ़ रही है, नाच गाना एक कला है, एक आर्ट है, एक फैशन है। अब इनके जो है साइन लिए जाते हैं, इनके ऑटोग्राफ लिए जाते हैं, इन रंडियों की इज्जत की जाती है। तुम्हारे सर पर अल्लाह का कुरान रखकर मैं तुम्हारे माँ बाप का वास्ता देकर, खुदा की कसम देकर पूछता हूँ, तुम ये मुझे बताओ कि इस मजमे के अंदर फिल्म में काम करने वाला कोई हरामजादा आ जाए, फिल्म में नाचने वाली कोई रंडी आ जाए अगर तुम्हारे घर में, तो तुम कितना खुश हो गए। क्या कभी मुसलमान लड़की किसी गैर के नाच को देख सकती थी? आज मुसलमान घरानों में हमारी 17-17 साल की बच्चियां और 20-20 साल की जवान बच्चियां इन हरामजादों के नाच को क्या खुशी और शौक के साथ नहीं देख रही है? और इनके जो है इस्मत लूटने के मंजर को और बिछाने में सोने के मंजर को, हम बिस्तरी और मुबाशरत के मंजर को आज ये लड़कियां नहीं देख रही हैं। इनके आंखों से हया को किसने खत्म किया? इनके आंखों से शर्म को किसने खत्म किया? एक तरफ जन्म पैदा करने वाला बाप और दूसरी तरफ जन्ने वाली माँ बैठी रहती है। एक तरफ वो बाप जिसे जन्नत का दरवाजा बताया गया और एक तरफ वो माँ जिसके पैरों तले जन्नत बताई गई। ये बाप भी मौजूद है और ये माँ भी मौजूद है। एक कुमारी लड़की, बिन बियाही लड़की एक हरामजादे के नाच को देखती है, एक हरामजादे को डांस को देखती है, एक रंडी के कपड़े को देखकर अपने बाप को कहती है कि अब्बा जान मुझे ये रंडी का कपड़ा आने वाली ईद उल फितर में सिला देना, अब्बा जान मेरे बर्थडे के मौके पर सिला देना। इस हया के जनाजे को किसने निकाला? इस शर्म के जनाजे को किसने निकाला? ये बाप तो वो था कि बेटी को पैदा करने के बाद खुद वो बाप बेटी की कमर को देखना हराम था, बेटी के सीने को देखना हराम था, बेटी की पिंडली को देखना हराम था, बेटी के रान को देखना हराम था। आज ये बाप अपनी स्कूटर में इस बेटी को स्कर्ट पहनाकर कॉन्वेंट की तरफ रवा दवा होता है। मुखालिफ तरफ से हवा चलती है, वो स्कर्ट जो रान तक रहता है और घुटने तक रहता है उठता है। गली का चमार और गली का भंगी और गली का कुत्ता और गली का जाली उस बेटी की शर्मगाह को देखता है कि अंदर अंडरवियर है या नहीं, उसके रान को देखता है और खुद बाप इस मंजर को दिखा कर लेकर जाता है किसी में हिस, है किसी में शर्म, है किसी में हया। कहाँ गई वो हया जो आका हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया जो हमें सिद्दीक हमें देकर गए थे? कहाँ गई वो हया फारूक हमें देकर गए थे? हमारे आबा से पूछो, हमारे दादाओं से पूछो, हमारी माओं में, बहनों में, कौम की बेटियों में कितनी हया थी, कितनी गीरत थी, कितनी शर्म थी। आज गली कोचों में अल्लाह की कसम कुत्ते और कुतियां कम जिना करते हैं, गधे और गधियां कम जिना करते हैं। इन होटलों में क्या हो रहा है, ये कैफे बार में क्या हो रहा है, ये इंटरनेट पार्लरों के अंदर ये क्या हो रहा है? ये मुस्लिम लड़कियां नहीं है, ये हया की कौम नहीं है, ये शर्म की कौम नहीं है। आपस में भरे चौक के अंदर एक कुत्ता एक कुतिया से मिलने शर्म करता है। इस भरी चौक के अंदर एक कॉलेज की लड़की, एक कॉलेज का लड़का अपना मुंह अपना होठ दूसरे से लगाकर चूम कर वो एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, गले मिलते हैं, हाथ मिलते हैं। क्या हो गया है हमारी गीरत को? क्या हो गया है हमारी शर्म को? क्या हो गया है हमारी हया को? ये कहां से हमारी हया का जनाजा रुखसत हुआ? लड़कों को दिया गया कि भरकर पैंट पहनना, फुल आस्तीन का शर्ट पहनना। लड़कियों को दिया गया आधी आस्तीन का शर्ट पहनना और हाफ स्कर्ट पहनना। ये मुस्तकिल मेरे भाई इस साजिश को पहचानो।
اور اس گھنونی سازش کو پہچانو، ورنہ یاد رکھو اللہ کی عزت و جلالت کی قسم یہ حشر یا اولاد تمہارے ساتھ کرنے جائے گی۔ عصمت چغتائی، تسلیمہ نسرین، سلمان رشدی کیا یہ پیدائشی مسلمان نہیں تھے؟ بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ تسلیمہ نسرین کا باپ ایک عالم تھا۔ عالم اپنی بیٹی کو رنڈی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو عیسائی بنا سکتا تھا، عالم اپنی بیٹی کو یہودیوں کی گود میں بھیج سکتا تھا، عالم باللہ عارف باللہ تھا تسلیمہ نسرین کا باپ۔ لیکن کیا کبھی اس نے یہ سوچا کہ کانوینٹ میں اور عیسائی مشنریز کے اسکولوں میں جانے کے بعد میری بیٹی کل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آبرو پر اور عزت پر انگلیاں اٹھانے والی ہوگی؟ عالم کی بیٹی تھی۔ تم اس فکر میں نہ رہنا کہ صبح میں کانوینٹ میں بھیج کر ہم شام میں مکتب میں ملا کے پاس بھیج رہے ہیں، یہ بیکار ہیں کوششیں، بیکار ہیں کوششیں۔ تسلیمہ نسرین کے باپ نے تم سے زیادہ کوششیں کی ہوگی، تم تو پھر بھی داڑھی مڑے ہو، پھر بھی تم سود خور ہو، پھر بھی رشوت خور ہو، پھر بھی بے نمازی ہو۔ کیا تم چاہتے ہو کہ کانوینٹوں میں تمہاری پلنے والی اور پرورش پانے والی اور تعلیم پانے والی اور پھر کال سینٹر میں جا کر زنا کے اڈے کے اندر اپنی عصمت اور آبرو کا سودا کرنے والی، کیا کوئی ضمانت دے سکتا ہے ان مسلمان لڑکیوں کے بارے میں جو کچے لباس پہن کر کال سینٹروں کے اندر رات کے 2-2:30 بجے کسی غیر کے ساتھ بیٹھیں اور وہ غیر اس کے جسم کو نہ چھوئے، کسی غیر کی کیبن کے اندر بیٹھے وہ اس کے سینے کو ہاتھ نہ لگائے؟ اللہ کی قسم یہ دستور کے خلاف ہے، یہ اللہ کے اصول اور سنت کے خلاف ہے۔ خود حدیث کہتی ہے کہ ایک مرد اور ایک عورت ایک تنہائی میں جمع ہوتے ہیں تو شیطان تیسرا ان دونوں میں آگ لگا دیتا ہے۔ کون ہیں ان کال سینٹروں کو بدکاری کا اڈا بنانے والی؟ کون ہیں آج غیروں کے ساتھ بھاگنے والی؟ یہ سبق کہاں سے انہیں ملا؟ یہ درس کہاں سے ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا، عشق کا کوئی دھرم نہیں ہوتا؟ فاطمہ اور سمیہ فاطمہ کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی، سمیہ کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی، قتیجہ اور اسماء کے نام سے جنت رشک کیا کرتی تھی۔ ہائے افسوس کون سی موت ہم مرے، آج ہمارے آنکھوں میں وہ پانی بھی نہ رہا کہ جس پانی میں ہم ڈوب کر مر جائیں۔ آج فاطمہ نام کی لڑکی، میں بتاتا ہوں کیا کافروں کے ساتھ بھاگ کر ان کے نطفے سے وہ حاملہ نہیں ہوئی؟ آج سمیہ نام کی لڑکی، آج قتیجہ نام کی لڑکی، کہاں گئی ان کی شرمیں، کہاں گئی ان کی حیا، کہاں ان کو سبق ملا کہ محبت کا کوئی دھرم نہیں ہوتا اور عشق کا کوئی مذہب نہیں ہوتا؟ تم مسلمان ہوئے تو کیا ہوا، وہ کافر ہوئے تو کیا ہوا؟ چلو سب ایک ہے، محبت کے اندر کوئی نہیں۔ تم اپنی نماز پڑھو، وہ اپنی پوجا کرے گا، تم اپنی نماز پڑھو، وہ اپنی کلیسا جائے گا۔ کیا گھر گھر کا یہ فسانہ نہیں ہے؟ کیا محلے محلے کا یہ قضیہ نہیں ہے؟ وہ کون سا محلہ ہے، وہ کون سا گھرانہ ہے، وہ کون سی مسلمانوں کی آبادی ہے جہاں ہماری ماں پہلے کماری لڑکیوں کی، کالج کی لڑکیوں کی بات ہوا کرتی تھی، آج شادی شدہ مائیں، بچوں کی مائیں، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، آج صبح کا فیصلہ کہ ایک مسلمان ماں شادی شدہ صاحب اولاد غیر کے ساتھ عشق کے اندر مبتلا ہو کر بھاگ گئی۔ کہاں سے ملتے ہیں یہ سبق، کہاں سے ملتے ہیں وہ درس؟ آج قتیجہ نام کی لڑکی، آج سمیہ نام کی لڑکی، آج اسماء نام کی لڑکی، وہ خود اپنے باپ کو کہتی ہے میرا ایک بوائے فرینڈ ہے، تمہیں کوئی زحمت نہیں میرے لیے دلہا تلاش کرنے کی، میرے لیے نوشا تلاش کرنے کی۔ یہ تہذیب انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملی، یہ تہذیب، یہ درس ان کو انہی کانوینٹوں کے ذریعے سے ملا۔ ایسی چیزیں آج جو ہے نونہالوں کے ذہنوں میں، دل و دماغ کے اندر ثبت کی جاتی ہیں۔ اب یہ بچے آگے بڑھیں گے۔ اگر کوئی، میں نے کہا نا کہ کوئی ماں باپ یہ سوچتے ہیں کہ چلو دن میں وہ کانوینٹ کی تعلیم پا لیتا ہے، رات میں ہم 5 کلمے سکھا دیں گے، ایمان مجمل اور ایمان مفصل سکھا دیں گے، اللہ کی قسم یہ دھوکہ ہے، دھوکہ ہے، یہ عقل مندی نہیں ہے میرے بھائی، یہ ایمان کو سلب کرتے ہیں، یہ ہمارے عقیدے پر ڈاکہ ڈالتے ہیں، یہ اندرونی طور پر ہمارے مذہب کو کھوکھلا کرتے ہیں۔ یہ جسٹس محمد ہدایت اللہ کیا یہ کافروں کے گھرانے میں پیدا ہوا تھا؟ یہ بھی مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوا۔ موت سے پہلے اس نے وصیت کی تھی کہ میرے انتم سنسکار کو ہوا میں بکھیر دیا جائے، تو چنانچہ جسٹس ہدایت اللہ کو اسی طرح کیا گیا۔ عصمت چغتائی کا گھرانہ دیندارانہ گھرانہ تھا،
मौत से पहले अस्मत चुगताई ने जो सेक्स नॉवेल लिखा करती थी, उसने वसीयत की कि जिस तरह जस्टिस हिदायतुल्लाह को जलाकर खाकिस्तर कर दिया गया, मुझे भी कर दिया जाए। ये कौन है आरिफ मोहम्मद खां, ये कौन है अस्मत चुगताई, ये कौन है सलमान रुश्दी? ये यहूदियों का कोई मादरजात पिल्ला नहीं, ये अंग्रेज के नुत्फे से पैदा हुआ इंसान नहीं। इसका घराना उलमा का घराना, इसका घराना दीनदार घराना, लेकिन जिस जरिए से इसने तालीम हासिल की, उसे शुरू ही से नापाकी का सबक दिया गया, शुरू ही से इस्लाम की नफरत दिलाई गई। कॉलेजों और स्कूलों के जरिए से हमले पर इन्होंने बस नहीं किया, तो अब इंटरनेट आ गया। मजहब के नाम पर इंटरनेट के अंदर 4 लाख वेबसाइट हैं। इन 4 लाख वेबसाइट में 2 लाख वेबसाइट तो सिर्फ इन ईसाइयों के हैं, जो मुसलमानों के नाम पर, कुरान के नाम पर, बुखारी के नाम पर, हदीस के नाम पर, तर्जुमे के नाम पर, फिक़ह के नाम पर 2 लाख वेबसाइट इन्होंने इंटरनेट के अंदर खोल रखे हैं, जिसके जरिए से इंटरनेट के चलाने वाले और उंगलियां दबाने वालों को ये तालीम दी जाती है, ये साजिश उनके अंदर खोली जाती है कि देखो रिवायतों के अंदर टकराव है। कभी आता है रफ़े दैन किया आका ने, कभी आता है रफ़े दैन नहीं किया, कभी आता है आमीन जोर से बोला, कभी आता है आमीन आहिस्ता बोला। मुसलमान एक कौम सीने पर हाथ बांधती है, मुसलमानों की दूसरी कौम नाप के नीचे हाथ बांधती है। इस्लाम अगर एक है तो मुसलमानों के तरीके क्यों गलत हैं? इसलिए उलमा कहते हैं कि अपने दीन को बचाना है, मदारिस से जुड़े रहो, उलमा से जुड़े रहो। ये इंटरनेट की पैदावार, इंटरनेट के अंदर इस्लामिक चैनल देखने वाले और वेबसाइट देखने वाले उस जहर का शिकार हो जाते हैं, जहां उनके जहन के अंदर ये चीज डाली जाती है कि देखो तुम्हारे हदीसों में इख्तलाफ है, तुम्हारे रिवायतों में तारुज है, और ये कलाम पाक के अंदर फिरका परस्ती है और काफिरों को मारने का हुक्म दिया गया है। कहा गया है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन काफ़ा, के काफिर कहाँ मिले, मुशरिक कहाँ मिले, कत्ल कर डालो। इस किस्म की चीजें डालकर मुसलमानों के जहनों को तबाह किया जा रहा है, बर्बाद किया जा रहा है। फिल्मों में काम करने वाला एक खान नाम का आदमी, उसके घराने में एक बच्चा ईसाई, एक बच्चा सिख और उसकी जोरू हिंदू नहीं है। वो कहता है कि मेरा घर सेकुलर घराना है। अगर इसको सही तालीम मिली होती, इसने कुरान की रूह को पहचाना होता, इसने हदीस को जाना होता, तो क्या अब जो है हिंदू बीवी से शादी करता। कितने मुसलमान कलाकार हैं, ये नाचने वाले हिजड़े हैं जो हिंदू से निकाह करते हैं और ये समझते हैं कि हिंदुस्तान की जमहूरियत का हक अदा कर रहे हैं, हिंदुस्तान की सेकुलरिज्म का हक अदा कर रहे हैं। ज्यादातर ये नाचने गाने वाले हिजड़े अपने काफिरा बीवी को रखकर काफिरों को खुश करने की जो कोशिश कर रहे हैं। इनको तालीम कहाँ से मिली? यहीं से तो तालीम मिली कि भाई मजहब आपस में बैर नहीं सिखाता, सब मजाहिब बराबर हैं, सब खुदा से मिलाने वाले हैं। गलत बात है, गलत बात है। कोई मजहब खुदा तक मिलाने वाला नहीं है, कोई मजहब अल्लाह तक जाने वाला नहीं है, कोई मजहब जन्नत तक जाने वाला नहीं है सिवाय मजहब इस्लाम के। इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन अल्लाह के पास इस्लाम है। कलाम पाक ने साफ इरशाद फरमा दिया, वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन्हु फहुव फिल आखिरति मिनल खासिरीन। दुनिया में जितने मजाहिब हैं, दुनिया में जितने तरीके हैं, वो जहन्नम की तरफ जाने वाले हैं। हम गैरों को खुश कर कर, उनका एहसान लेकर इस धरती पर रहने वाले नहीं हैं। हमें जरूरत नहीं तुम्हारे एहसान की, हमें जरूरत नहीं तुम्हारे करम की, मेहमान नवाजी की। हमारे आका का तरीका हमारे लिए काफी है, हमारे आका की मोहब्बत हमें दम भरने के लिए काफी है। घर घर के अंदर शाहरुख खान पैदा हो चुका है, घर घर के अंदर जस्टिस हिदायतुल्लाह पैदा हो चुका है, जो नाम के मुसलमान हैं, अंदरूनी तौर पर कोई अकीदा नहीं, नाच गाना देखते हैं कोई असर नहीं। कहाँ कल हम किसी घर को पहचाना जाता था कलाम पाक के तिलावत से। सुबह में सूरह यासीन की आवाजें आती थी, रात में सूरह वाक़िया की आवाजें आती थी, दिन में जिक्र अस्कार और दरूद पाक की। आज ये कान तरसते हैं कि किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आ जाए। अगर किसी मुसलमान के घर से कभी कोई तिलावत की आवाज आती है तो ये दिल में यकीन जम जाता है कि आज इस घर के अंदर कोई मौता हुई है, कि ये कुरान जिंदों को जिंदगी बख्शने के लिए आया था, आज मौता के सामने से पढ़ने के लिए रख दिया गया है। गानों से गूंज रही है ये फिजा, नाच
سے گونج رہی ہے یہ فضا، تھرک رہی ہے، تڑپ رہی ہے، یہ کیبل کلیکشن کی وجہ سے۔ یہ حیا کو اور اس جو ہے درس کو کون دیا، اس جو ہے سبق کو کون دیا؟ انہی کانوینٹوں نے دیا۔ پڑھانے والا عیسائی ٹیچر اپنے اسٹوڈنٹس کو یوں کہے کہ مکے میں 10 سال رہنے کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم راتوں رات بھاگ کر مدینہ چلے گئے۔ وہ کبھی ہجرت کا لفظ استعمال نہیں کریں گے، وہ لفظ استعمال کریں گے بھاگ کر چلے گئے۔ جب باپ عالم کے پاس نہیں جاتا، اماں کبھی عالم سے مسئلہ نہیں پوچھتی، اماں نے کبھی بال کٹانے سے پہلے کسی عالم سے فتویٰ لیا تھا، اماں نے کبھی 16 سینٹی میٹر کی چولی پہننے سے پہلے کسی دارالافتاء سے فتویٰ منگایا تھا، اماں نے کبھی دیور کے ساتھ مل کر سنیما جانے سے پہلے کبھی کسی عالم سے، مفتی سے، علامہ سے فتویٰ لیا تھا؟ اس اماں نے کبھی شوہر کی غیر موجودگی میں عاشق سے بات کرتے ہوئے اور اپنے جو ہے بوائے فرینڈ سے کالج کے زمانے کے بات کرتے ہوئے جب ماں نے نہیں پوچھا؟ اب اگر کوئی کہتا ہے کہ صاحب اگر تعلیم ہوتی ہے تو انہی اداروں میں ہوتی ہے، ہمارے اسکولوں کے اندر تو تعلیم نہیں ہوتی۔ یہ ڈاکٹر ابوالکلام جو ہندوستان کے صدر ہیں، انہوں نے کیا کانوینٹ میں تعلیم پائی تھی؟ اگنی اور پرتوی انہوں نے جو میزائل بنائی، یہ کانوینٹ میں تعلیم پا کر بنائی۔ دنیا کے جو مشہور سائنسدان ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر ہیں اور ابوالکلام ہیں، یہ سب جو ہے یہ انہوں نے کیا کانوینٹوں میں تعلیم پائی؟ ڈاکٹر ابوالکلام ایک اسکول کا افتتاح کرتے ہوئے خود انہوں نے کہا کہ میری ابتدائی تعلیم اردو میڈیم اسکول سے شروع ہوئی۔ کون کہتا ہے یہاں تعلیم نہیں ہوتی؟ اگر فرض کر لو کہ کانوینٹوں کے مقابلے میں تعلیم یہاں کم بھی ہوتی ہے، کانوینٹوں کے مقابلے میں یہاں ڈگریاں کم بھی ملتی ہیں، لیکن ایمان تو بچ جاتا ہے، پاکی تو بچ جاتی ہے، نماز تو مل جاتی ہے، حیا تو مل جاتی ہے، شرم تو مل جاتی ہے۔ ارے ڈگری پا کر ایمان کھونے سے کیا فائدہ؟ ایمان کی کوئی قیمت نہیں، ایمان کی کوئی قدر نہیں۔ تو ہمارے پاس ایمان کی کوئی قیمت نہیں ہے، یہی ڈگریاں سب کچھ ہے۔ اور ایک دوسری بات، بنیادی بات یاد رکھو، انسان کی جو کمائی ہے اس کا تعلق علم سے نہیں ہے۔ کتنے تعلیم یافتہ ہیں جو جھک مارتے ہیں دوسروں کے یہاں جا کر 1500 کی نوکری کیا کرتے ہیں، اور کتنے اناڑی ہیں اللہ تبارک تعالیٰ نے زمین و آسمان کے دولت کے خزانے کھول رکھے ہیں۔ تو کس نے بتایا آپ کو کہ کانوینٹ میں پڑھو گے ڈگری ملے گی تبھی آپ کو روپیہ ملے گا، پیسہ ملے گا؟ کیا ہمارے پیدا ہونے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہماری ماں کے پیٹ میں ہماری روزی کو نہیں لکھا تھا؟ یہ کانوینٹ والے ہماری روزی کو لکھیں گے؟ یہ عیسائی مشنریز والے ہماری جو ہے مقدر کو لکھیں گے؟ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین میں جتنے چوپائے ہیں اور جتنی مخلوق ہے، روزی دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ تو یہ آیت جھوٹی ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، اللہ وہی ہے جو روزی دینے والا ہے۔ یہ آیت جھوٹی ہے، کہہ دو کہ جھوٹی، کہ جب تک کانوینٹ میں نہیں پڑھیں گے ڈگری نہیں ملے گی، اور ڈگری نہیں ملے گی روپیہ نہیں ملے گا، اور روپیہ نہیں ملے گا ڈگری نہیں ملے گی، عزت نہیں ملے گی۔ ارے ایمان کھو کر، جنت کو کھو کر، اللہ کے عذاب کو مول کر، جہنم کے لہو اور پیپ کو مول کر، عرش کے سائے کو ٹکرا کر، حوض کوثر کے پانی کو ٹکرا کر، یہ جھوٹی ڈگریاں لے کر کیا کرو گے؟ زیادہ سے زیادہ کوئی لڑکی تسلیمہ نسرین بنے گی، زیادہ سے زیادہ کوئی لڑکا سلمان رشدی بنے گا، زیادہ سے زیادہ اس امت کا کوئی فرد شاہ رخ خان بنے گا، زیادہ سے زیادہ جسٹس ہدایت اللہ بنے گا۔ مرے گا رنڈیوں پر، مرے گا ان ناچنے گانے والوں پر۔ کیوں مرتے ہیں مسلمان؟ کیوں مرتے ہیں ان پر؟ یہ کیوں دلوں میں ناچنے والوں کی محبت، ان زانیوں کی محبت، ان داڑھی مڈانے والوں کی محبت؟ ایک فلم کے اندر ایک لڑکی کو ماں بنایا، اور اسی دوسری فلم میں انٹرول کے بعد اسی فلم کے ساتھ جو ہے ولن بن کر اس کی آبرو لوٹتا ہے، جس کے پاس ماں اور بیٹی کی کوئی تمیز نہیں، جو قوم کو دھوکہ دیتے ہیں، بے وقوف بناتے ہیں کہ دیکھو میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں، میرے عاشقوں، میرا مود پینے والوں، میرے نقش قدم پر چلنے والوں، دنیا میں بھی میرے ساتھ، جہنم میں بھی میرے ساتھ، میں یہ صابن استعمال کرتا ہوں، یہ صابن میری جورو کو گورا کر دیا، یہ صابن میری بیٹی کو پری کر دیا۔ جھوٹ بکتا ہے پیسہ لے کر، گھروں میں ناچ گانا ان کا، رات میں سوتے ہیں ناچ گانا ان کا، صبح میں اٹھتے ہیں ان کا۔ حضرات، ہمارے اردو میڈیم اسکول ہیں، اب الحمدللہ ہمارے اکابر نے
ہمارے علماء نے اسکولوں کے میدان کے اندر قدم رکھا ہے، انہی اردو میڈیم اسکولوں سے، انہی ہمارے مساجد کے مکاتب سے اور مدارس سے وہ ان مقام تک آئے۔ مولانا حسن مدنی رحمت اللہ علیہ کو حضرت شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ نے کون سی کانوینٹ کے اندر داخل کیا تھا؟ کیا وہ ممبر آف پارلیمنٹ نہیں تھے؟ بلکہ ہندوستان کی تاریخ کے اندر انہوں نے جو للکارا ہندوستان کے سیاستدانوں کو، اور انہوں نے جو چیلنج دیا، کیا ایسا چیلنج آج تک کسی مسلمان لیڈر نے دیا؟ ہر لیڈر بکا تھا، ہر لیڈر نے ضمیر فروشی کا ثبوت دیا تھا، ایمان فروشی کا ثبوت دیا تھا، قوم کو داؤ پر لگایا تھا۔ ایک لمحہ بتاؤ حضرت مولانا فدائے ملت اسد مدنی رحمت اللہ علیہ کا کہ انہوں نے اپنے ایمان کو بیچا ہو کرسی کے لیے؟ جب یہ بات آئی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے ساتھ یہ مسلم کا لفظ نکال دیا جائے، بڑے بڑے ایوان کے اندر مسلم لیڈران تھے، بڑے بڑے عہدیدار تھے، بڑے بڑے سیاستدان تھے، سب کی زبان پر سام سونگ گیا تھا، لقمہ مار گیا تھا۔ یہ تھا فدائے ملت کا جگر گوشہ، جس نے کہا کہ اسد مدنی اپنی زبان سے مسلم کا لفظ چاٹ چاٹ کر ختم کر دے گا اگر تم بنارس کی ہندو یونیورسٹی سے ہندو کا لفظ ختم کر دو۔ کون سی کانوینٹ کے اندر انہوں نے تعلیم پائی تھی؟ کون سے آکسفورڈ کے اندر انہوں نے پڑھا تھا؟ یو کے جی ایل کے جی کے بچے کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھو، اس کی کتابوں کو دوسرے پلڑے میں رکھو، کتابیں وزن ہو جائیں گی، بچہ کمزور پڑ جائے گا۔ یہ کیا ہے سازش کہ تعلیم کا اتنا بوجھ دیا جائے، اتنا بوجھ دیا جائے کہ جب کانوینٹ کی تعلیم کے بعد بچہ گھر کو آئے تو ماں ٹیوشن میں لگا دے، ماں ہوم ورک میں لگا دے کہ اسے قرآن پڑھنے کی فرصت ہی نہ ملے، اسے وضو سیکھنے کی فرصت ہی نہ ملے۔ اتنا اس کو جو ہے لگا دو تعلیم کے پیچھے، اتنا ہوم ورک دے دو، اتنے سبجیکٹ دے دو کہ پھر وہ قرآن پڑھنے کی نوبت نہ آئے۔ یہ کانوینٹ زدہ مسلمان جب بڑا ہوتا ہے اور اس کی بچی جوان ہوتی ہے، حضرت اپنی بچی کا پردہ کرا لو حاجی صاحب، نمازی صاحب، یہ بچی تمہاری غوشہ ہو گئی، تو کہتا ہے اجی ہماری بچی کی عمر کیا ہوئی؟ بچی غوشہ ہو گئی، کل کسی زانی کے ساتھ جائے گی تو پھر 90 مہینے میں کسی نرسنگ ہوم کے اندر ایڈمٹ ہو کر حرام کا پلڑا جلے گی، اور یہ کانوینٹ زدہ باپ کہتا ہے کہ ہماری بچی کی کیا عمر ہوئی؟ یہ سب کہاں کی دین ہے کہ اسکول چل رہے ہیں؟ آج جو ہے حسنات کالج ہے اور مسلمانوں کے کتنے ادارے ہیں کہ جہاں پر مسلمان پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کانوینٹ کے ادارے یہ زہر ہیں، یہ ہمارے اعتقاد اور ایمان کو کھوکھلی کرنے والی چیزیں ہیں۔ اگر نہ سمجھو گے تو پھر تیار ہو جاؤ کسی تسلیمہ نسرین کے انتظار میں، پھر تیار ہو جاؤ کسی سلمان رشدی کے انتظار میں، اور پھر کل نہ کہنا کہ میں نے اپنے بچے کو کاش قرآن پڑھایا ہوتا، کاش دین سکھایا ہوتا، کاش کسی کانوینٹ میں داخلہ نہ دلایا ہوتا۔ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ بیان کیا ہے، بڑا عبرتناک واقعہ ہے۔ کیا تم چاہتے ہو یہ واقعہ پھر دہرایا جائے، یہ تاریخ پھر دہرائی جائے؟ ایسے کانوینٹ زدہ مسلمان، ایسے سیکولر مسلمان، ایسے ماں باپ کے نافرمان مسلمان کیا پھر دوبارہ جنم لیں؟ حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ایک علاقے میں میں نماز کے لیے گیا، نماز پڑھنے کے بعد جنازہ رکھا ہوا تھا، جنازے کے اندر میں شریک ہوا، سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا، سلام پھیرنے کے بعد میں باہر آ گیا تو کچھ لوگ تھے جنازے کے سامنے دعا وعا کر رہے تھے، اور ان میں سے کوئی آدمی ابھی باہر نہیں آیا تھا۔ باہر آنے والوں میں میں پہلا شخص تھا۔ میں نے ایک آدمی کو دیکھا، ٹائی لگائے ہوئے، ہیئر اسٹائل بنائے ہوئے، ان شرٹ کیے ہوئے، امریکہ کا سوٹ اور بوٹ پہنے ہوئے، ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے اور ادھر سے ادھر ٹہل رہا ہے۔ حضرت اقدس مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ شاید یہ مردے کا کوئی دشمن رہا ہوگا، یہ مردے کا کوئی حریف رہا ہوگا، اور اس کا کوئی مد مقابل رہا ہوگا کہ اتنی دشمنی کہ مرنے کے بعد بھی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں میں اپنے سینے پر پتھر رکھ کر میں نے جرأت کی کہ پوچھ تو لوں کہ بابا تم کون ہو؟ تو میں نے جب دیکھا تو میری داڑھی کو اور میرے لباس کو دیکھ کر اس نے سلام کیا تو میں نے سمجھ لیا یہ مسلمان بھی ہے ماشاءاللہ۔ میں نے کہا وعلیکم السلام، کہ حضرت آپ نے عصر بھی نہیں پڑھی اور نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی، اگر دشمنی ہوتی تو ہوتی، زندہ پنے میں دشمنی تھی، موت کے بعد دشمنی کے کیا معنی؟
یہ بات سن کر فرماتے ہیں حضرت مولانا ارشاد صاحب رحمت اللہ علیہ، میرے پیروں تلے زمین کھسک گئی، میں زندہ دفن ہونا چاہتا تو ہو جاتا کہ وہ کوئی اور دشمن نہیں تھا، وہ کوئی اور حریف نہیں تھا، وہ کوئی دشمن خاندان سے تعلق رکھنے والا فرد نہیں تھا۔ اس نے دبے لفظوں میں کہا حضرت یہ کوئی اور نہیں، میرے ابا جان کا جنازہ ہے۔ مولانا ارشاد صاحب نے فرمایا کہ آپ اپنے ابا کی جنازہ نہیں پڑھتے؟ اس نے کہا حضرت میں نے زندگی میں کبھی نماز کو تو آیا نہیں، لیکن میں نے یہ سنا ہے کہ قیمتی جوتے یہاں پر چوری ہو جاتے ہیں، تو ان جوتوں کی حفاظت کے لیے میں نے میری باپ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی۔ کل یہ وقت نہ آئے، یہ نوبت نہ آئے، یہ وقت آنے سے پہلے، یہ نوبت آنے سے پہلے، کوئی تسلیمہ نسرین پیدا ہونے سے پہلے، کوئی عصمت چغتائی پیدا ہونے سے پہلے، کوئی بش کا پلہ پیدا ہونے سے پہلے اللہ عمر کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ کیا اسامہ کو شکست دینے والا کیا یہودی تھا؟ یہی آستین کے سامنے وہ طالبان کی کٹر اسلامی مملکت اور اسلامی ریاست کو نہیں چاہتے تھے۔ ایک طرف ملا عمر کا ٹولہ تھا اور دوسری طرف ناردرن الائنس کا ٹولہ تھا۔ اگر یہ ٹولہ نہ ہوتا قیامت تک امریکہ افغانستان کے اندر قدم نہ رکھتا۔ اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے، اگر مسلمان تباہ ہو رہا ہے اسی کانوینٹ زدہ مسلمان سے تباہ ہو رہا ہے۔ مسلمانوں میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اب 1 سال کی بھی مہلت نہ دینا اپنے بچے کو کہ چلو مولوی صاحب اگر جون سے پہلے مئی میں تقریر ہو چکی ہوتی تو میں ایڈمیشن نہ دلایا ہوتا۔ اللہ کی قسم کل موت اگر آ جائے، یاد رکھو ہماری نمازیں ہمارے اولاد کو کام نہیں آئیں گی۔ ارے ہم کس کھیت کے ملی؟ امام بخاری رحمت اللہ علیہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ اصح الکتاب بعد کتاب اللہ تعالی صحیح البخاری، اللہ کی کتاب کے بعد دنیا میں اگر کہیں صحیح ترین کتاب ہے وہ صحیح بخاری ہے۔ امام بخاری اپنے خاندان کو نہ بچا سکے، اس بخارا اور سمرقند کی مسجدوں کے اندر ڈانس اور کلب بن گئے جب انہوں نے عیسائیوں کی تعلیم کو سینے سے لگایا۔ امام بخاری جن کی کتاب حدیثوں کے اندر مستند ترین کتاب ہے، وہ اپنے خاندان اور قبیلے کو نہ بچا سکے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہماری نمازیں ہماری اولاد کو بچا دیں گے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام پیغمبر، کیا انہوں نے اپنی اولاد کو شرک کی تعلیم دی ہوگی؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو کانوینٹوں میں پڑھایا ہوگا؟ کیا انہوں نے اپنی اولاد کو موت سے پہلے جمع کر کر نہیں کہا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی؟ میرے بچوں میری روح اس وقت قبض ہوگی جب تم میرے ہاتھ پر عہد و پیمان کرو کہ جس طرح میری زندگی میں تم کفر نہیں کیا کرتے تھے، شرک نہیں کیا کرتے تھے، میری موت کے بعد بھی تم ایمان پر قائم رہو گے۔ پیغمبر یعقوب علیہ السلام کو اپنے بیٹوں کے ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے، امام بخاری کے خاندان کو ایمان سے ہٹ جانے کا خوف ہے۔ سمنخر بخارا میں آج مسلمان بیٹیوں کی آبرو کیا نہیں بک رہی ہے؟ کیا عزتیں نہیں لٹ رہی ہیں؟ کیا وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری مسجد سمنخر اور بخارا کی طرح کلب اور ناچ گانے کے اڈے بن جائیں؟ کیا گھر گھر میں تسلیمہ نسرین پیدا ہو جائے، سلمان رشدی پیدا ہو جائے؟ مسئلہ بڑا نازک ہے، مسئلہ بڑا حساس ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی۔ تعلیم کئی جگہوں سے حاصل ہو سکتی ہے۔